بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا۔ وہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر کو چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں پہ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت ہی زیادہ نازیبا لگی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کا فرشتہ اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر ایک چیخ مار کر بلند آواز میں یہ فرمایا، تم سب مر جاؤ گے۔ اس بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے، اور ان لوگوں کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ یہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے۔ ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی پڑی سڑنے لگی اور بے انتہا بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بھی بدبو پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو وہ اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کو اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے دل بھر آئے اور آبدیدہ ہو گئے، اور اللہ باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگے، یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے غلطی کر بیٹھے اور موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل آ گئے۔ یہ سب کے سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے بے انتہا انس تھا، یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی ہے اور اب میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی، تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ بھی پڑھتی تھی۔ بڑے غم زدہ دل کے ساتھ وہ دعا میں مشغول تھے۔ اچانک ان پر وحی اتری، اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے، اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے، تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو گئی اور ہڈیوں سے ڈھانچے بن گئے۔ پھر وحی نازل ہوئی، اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے ان ہڈیوں سے، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے، تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ مردو، خدا کے حکم سے تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی تھی۔ یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا تھا ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر بھی نمودار ہو جاتا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کے سورۃ بقرہ میں خداوند قدوس نے اس طرح سے بیان فرمایا ہے، اے محبوب، کیا تم نے دیکھا تھا کہ انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ پاک لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔